جس طرح کی ان کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ لوگ بکھلا گئے ہیں. مجھے مزید بکھلاہٹ، مزید فرسٹریشن نظر آئی، اور مودی نے جو باتیں کی ہیں وہ اندیا دے رہی ہیں کہ شاید ہمارا دشمن یہ جو شکست ہے اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اس شرمندگی کو مٹا نہیں پا رہا، تو اس کو مٹانے کے لیے کوئی اور ایڈونچر کرے گا. اس ایڈونچر کے ہونے کی صورت میں ہمیں یہ پہلے سے ہی کلیئر میسج دینا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہم آپسی جھگڑوں میں نہیں پڑے ہوئے. اور میں اپیل کرتی ہوں پاکستان کے اندر ہر ذی شعور فیصلہ ساز سے کہ پاکستان کی ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی اور عمران خان، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس ملک کے محب وطن پاکستانی ہیں. ہمیں سب کو بیٹھ کے ایک پیج کے اوپر آنا پڑے گا. ایز اے نیشن ہمیں اپنے جو ود ان ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے بلوچستان سے ریلیٹڈ ہوں، کے پی کے سے ریلیٹڈ ہوں، اور اسپیشلی خان صاحب سے جو بھی مسائل جو جنم دیے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ اب سب کو پتہ ہے. ہمیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور آگے ہمیں یہ اپنے دشمن کو جو کہ اس وقت بوکھلاہٹ کا اور پاگل پن کا شکار ہے اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف لڑائی کے وقت متحد نہیں تھے، ہم آنے والی جو ایک خطرہ یا مصیبت ہے اس کو بھانپ کے ہم آج اکٹھے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ یعنی کہ جب ہمیں باہر سے لگے کہ شاید خطرہ کم ہو گیا اور ہم پھر آپس میں گتھم گتھا ہوں، ہم اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے. آخر میں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. بہرحال ہم نے سوشل میڈیا پہ تو اس چیز کو اٹھایا کہ جنگ ہوئی اور ختم ہو گئی. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت جب سے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، پہلا حملہ بھی بہاولپور میں ہوا، اس کے بعد لاہور کے اندر ان کے ڈرونز کھیلتے پھر رہے تھے. کوئی بھی پنجاب گورنمنٹ کی کوئی ترجمان، کیبنٹ سے کا ممبر یا سی ایم خود، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، جس کی وجہ سے پورے پنجاب کی عوام میں ایک تشویش کی لہر دوڑی. اور آج بھی ہم اس کشمکش میں ہیں کہ آخر انہوں نے کیوں انڈیا کا نام نہیں لیا، انہوں نے کیوں مودی کا نام نہیں لیا، جبکہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور تھے. اور جو ان کی گورنمنٹ، جو ان کے جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جو ادھم مچا رہے تھے اپنے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہم نے تو ایز اے پاکستانی ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، ہم دوبارہ بھی کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مورچوں پہ آنا پڑنے ہوں گے. ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ اپنے وطن عزیز کی، جس کا مطلب لفظوں میں تو ایک دن وہ شوگر لگا رہی تھی کہ میں نے بڑے مسائل دیکھے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کی لفاظی ٹک ٹاکس چل گئیں، جب حملہ ہو گیا تو اس وقت تو فکر کی ضرورت تھی. اس وقت آپ کی کیوں ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی؟ یہ میں سوال عوام کے آگے رکھتی ہوں. لیکن عوام چونکہ ان کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہوئے، عوام نے تو ان کو کوئی ایک ووٹ تک نہیں دیا. بالکل جیسے ہمارے جو قوم کا فخر ہے ایئر مارشل اورنگزیب صاحب، جب انہوں نے یہ بات کی کہ 6-0، تو میں یہ دہراتی چلوں کہ پی ایم ایل این 17 سیٹوں پہ ہے اور پی ٹی آئی 186، اور آج بھی لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، جو کہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور حیرت کی بات ہے وہ جو کوما میں تھے نواز شریف صاحب، جن کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کدھر ہے، اور لوگ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ بھئی آئیں اور بیان دیں، سٹیٹمنٹ دیں. جیسے ہی سیز فائر ہوا، سب سے پہلی سٹیٹمنٹ ٹویٹ آتی ہے نواز شریف صاحب کی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تماشا دیکھ رہے تھے، یا شاید ان کو بوقت ضرورت اگر پارٹی بدلنی پڑتی تو وہ بدلنے کے لیے مجھے لگتا ہے تیار بیٹھے تھے. مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ وقت ان باتوں کو کرنے کا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اور پرائی کی پہچان ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو حقیقی وارث ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جن کے اوپر یہ لوگ غداری کے ٹائٹل لگاتے تھک گئے، بر وقت اللہ نے ثابت کیا. جس طرح ہماری فورسز سرخرو ہوئی، ہماری ایئر فورس سرخرو ہوئی، اللہ نے ہمیں بھی سرخرو کیا کہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی اور کوئی نہیں ہے. اور ہم کیوں نہ ہو، ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں دفن ہونا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے. ہم تو واقعی اپنی جانیں دیں گے اس ملک کے ایک ایک چپے کو سنبھالنے کے لیے. بہت شکریہ.